يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین بس، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین مقدس ماؤں بہنوں اور قوم کی پیاری بچیوں اور یوٹیوب چینل کے ذریعے لائیو دیکھنے والے یا سننے والے ناظرین اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا اور اس کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و تسلیم کا ہم پر بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ ہم سب کو پھر سے ایک مرتبہ جمع ہو کر اللہ نے علم دین سیکھنے کی، اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آج آپ اور ہم قرآن مقدس کے سورۃ الاخلاص کی فضیلت کیا ہے اس کو سماعت کریں گے. قرآن مقدس کے 114 سوروں میں 112 نمبر کا جو سورہ ہے جس کو آپ اور ہم سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے قل هو اللہ احد کا سورہ کہا جاتا ہے. اس سورے میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ عز و جل نے 4 آیتوں کا نزول فرمایا. 4 آیتیں ہیں لیکن فضیلتیں بہت بڑی ہیں. فرمایا گیا کہ جو کوئی بندہ مومن اس کو 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ کریم اس کو ایک ختم قرآن شریف کا ثواب عطا فرماتا ہے. 3 مرتبہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. اور فرمایا گیا کہ جو 10 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو جنت میں محل. تو جب یہ فضیلت حضور نے بیان فرمائی تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ پر ایک محل ہے، وہ ہم اور 10 مرتبہ پڑھیں گے. تو میرے آقا نے فرمایا اللہ اور محل عطا فرمائے. تو اب جتنی مرتبہ پڑھو اتنی مرتبہ درجات میں بلندی بھی ہوتی ہے اور اللہ جنت کے محلات بھی عطا فرماتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کی طرف بلاتے اور لوگوں کو اپنی رسالت کی طرف بلاتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے اور لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے، تو کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کون سے لوگ تھے؟ جو ایک خدا کے آگے سر کو نہیں جھکاتے، جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، جو کئی معبودوں کو اپنا خدا مانتے، لات و عزا کو، باطل معبودوں کو اپنا خدا مانتے. تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان حق کیا اور سب کو ایک خدا کی طرف بلایا تو کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، کون؟ جو شرک کرتے تھے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود مانتے تھے. تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ جس رب کی طرف ہم کو بلا رہے ہیں، جس اللہ کی طرف، تو وہ اللہ کتنا ہے؟
کیونکہ کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، انہوں نے کئی کو اللہ خود اپنا معبود مان لیا، اپنا خدا مان لیا۔ تو وہ ایک خدا کی طرف جب حضور نے ان کو بلایا تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جس خدا کی طرف ہم کو بلا رہے ہیں وہ کتنا ہے؟ اور ہم جس کو پوچھتے ہیں اس پر ہم چڑھاوا بھی چڑھاتے ہیں، ہار بھی چڑھاتے ہیں، ناریل بھی پھوڑتے ہیں، کھانا بھی اس کے آگے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو اس کے آگے کیا رکھنا پڑتا ہے، اس کو کیا پیش کرنا پڑتا ہے؟ اور ہم جس کو مانتے ہیں کہ جس کو اپنا معبود مانتے ہیں، وہ لوگوں نے کہا کہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کے بھی بیٹے، تو تمہارا رب کون ہے؟ تم کس خدا کی طرف بلا رہے ہو؟ تو جب حضور سے یہ سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اس سورے کو نازل فرمایا، اور سارے سوالوں کا جواب اللہ نے اس ایک سورے میں عطا فرمایا۔ اس میں اللہ کے واحد ہونے کا بھی بیان ہے، اس کی صفات کا بھی بیان ہے، اور وہ کیسی شان رکھتا ہے اس کا بھی بیان ہے۔ لوگ پوچھ رہے تھے کہ تم جس خدا کی طرف بلا رہے وہ کتنا ہے، تو رب نے فرمایا جبرائیل محبوب سے کہہ دو جب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ کتنا ہے تو تم فرما دو قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ بولیے کتنا ہے؟ ایک۔ اب ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، اب اسکول کانوینٹ ہے تو وہاں پر یہ بتایا جاتا ہے فادر اینڈ دی سن اینڈ دی ہولی اسپرٹ آمین، تو وہاں پر تین خداؤں کی بات کی جاتی ہے، اور معاذ اللہ یہ بھی تصور دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے، اسی لیے جو بچے کانوینٹ میں جاتے ہیں تو ان کو یہ سخت تاکید کی جائے کہ اگر پریئر کے لیے کھڑا ہو جائے تو مجبوری میں کھڑا ہو جاؤ، لیکن ساتھ میں پریئر نہیں کرنا ہے۔ وہاں پریئر ہو رہا ہے تو تم سبحان اللہ کے کیا کرو گے؟ تم سورہ فاتحہ پڑھو گے، اتنی آواز کہ وہ کسی کو سنائی نہیں، تم سورہ اخلاص پڑھو گے۔ اور لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم ناریل چڑھاتے ہیں، ہم چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ہم بلی دیتے ہیں، تو اللہ کو کیا چڑھاوا چڑھانا پڑتا ہے؟ تو فرمایا گیا محبوب تم کہہ دو وہ اللہ ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ کسی چڑھانے کا محتاج نہیں ہے میرے اللہ، وہ کسی بلی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم قربانی دیتے ہیں تو قربانی کی ضرورت اللہ کو نہیں، ہم کو ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ ہم کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور دیکھو وہ کیسا بے نیاز ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی شان اور بڑھ جائے، وہ اپنی شایان لائق کے مطابق جیسا تھا ویسا ہے، اور قیامت تک اور اس کے بعد بھی وہ ویسے ہی رہنے والا ہے۔ اگر آپ ہم پوری دنیا مل کر سجدہ کرے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی شان بڑھ جائے گی، اور پوری دنیا مل کر اس کا سجدہ کرنا چھوڑ دے تو بھی میرے اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق آنے والا بولیے نہیں ہے۔ وہ اللہ الصمد ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اس لیے مسلمانوں ہم کو اپنے رب سے رشتہ جوڑنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے۔ اور پھر لوگوں نے سوال کیا کہ وہ کس کا بیٹا اور اس کے بیٹے کون؟ تو پھر قرآن مقدس میں اللہ نے جواب دے دیا کہ محبوب تم فرما دو لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مسلمان الحمدللہ اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن اس کا بیٹا نہیں مانتے، کیونکہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب جانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ اکبر، آپ کی والدہ حضرت مریم جو ہے وہ شادی شدہ نہیں تھی، کنواری تھی، اور اب سب جانتے ہیں جب کنواری ہے تو پھر بیٹا تو ہونا نہیں ہے، بچہ تو ہونا نہیں ہے، چاہے وہ لڑکا اور لڑکی۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا اے مریم اللہ کا حکم ہے تم کو بیٹا ہوا، تو آپ نے کہا تو میں تو ابھی کنواری ہوں، تو آپ نے آپ کے استیک میں پھونک ماری جس کی وجہ سے ایک لمحے میں حمل ٹھہرا، اور پھر دوسرے ہی وقت میں جو ہے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا تھا، ایک پھونک میں حمل ٹھہرا اور دوسرے لمحے میں ولادت ہو گئی۔
जिब्राइल अलैहिस्सलाम वसीला बने, लेकिन अल्लाह माज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का बाप या ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है। इसीलिए जब हजरत मरियम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह जब ये बच्चे को लोग देखेंगे तो मेरी इज्जत पर, मेरी शान पर उंगली उठाएंगे, पाक दामनी पर तोहमत लगाएंगे कि तुम तो कुंवारी थी, ये बेटा कहां से आ गया। तो जब आपको ये फिक्र लायक हुई तो रब की बारगाह में जब आपने अर्ज किया तो रब ने फरमाया, मेरी बंदी मरियम तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब लोग सवाल पूछेंगे तो जवाब तुमको नहीं देना है, लोगों से कहना है कि इसके बारे में पूछ रहे हो तो मुझसे मत पूछो, इसी से पूछ लो। और जब लोगों ने पूछा तो आपने कहा मुझसे मत पूछो, इसी से पूछो। बताइए क्या एक दिन का बच्चा बातचीत करता है? लेकिन अल्लाह के नबी है ना। जब लोगों ने पूछा कौन हो तो ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद से पुकार उठे, इन्नी अब्दुल्ला अतानियल किताब, कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है माज़अल्लाह, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बेटा और ना उसकी कोई औलाद है। तो हमें ये ईमान रखना है कि वो अल्लाह है, वो एक है, वो बेनियाज है हर चीज से, और ना उसकी कोई औलाद और ना वो किसी की औलाद। और फिर आखिर में रब ने क्या फरमाया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अपनी वहदानियत का अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया। अब देखिए कि ये सूरह इखलास, इसकी फजीलत एक मर्तबा जंगे हुजूर तबूक में मौजूद है, और सुबह का जो सूरज निकला तो उसको सबने देखा, उसकी रोशनी, उसकी चाको चमक, साफ शफाफ सूरज चमक रहा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर के पास आए तो हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल आज कोई खास दिन है, आज इतनी रोशनी, साफ शफाफ सूरज की चमक। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मदीना शरीफ में आपके एक सहाबी हैं जिनका नाम था हजरत माविया बिन माविया अल-लैस अल-मुज़नी, इनका इंतकाल हो गया और अल्लाह ने मुझे आज अकेले नहीं भेजा, 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ आज मैं मदीने में आया, आज इस जमीन पर आया। उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ने मुझे उनके जनाजे में भेजा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल, अल्लाह ने मेरे उस सहाबी के जनाजे में तुमको 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ भेजा, कोई खास वजह, किसी खास अमल की बरकत की वजह से ये? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हाँ, आपके उस सहाबी के अंदर एक खूबी थी कि सुबह शाम चलते फिरते वो सूरह इखलास की तिलावत करते, आज उनका इंतकाल हुआ है तो सूरह इखलास की बरकत से अल्लाह ने उनके जनाजे में के लिए 70,000 फरिश्तों को आसमान से जमीन पर नाज़िल फरमाया। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो तबूक और मदीने के दरमियान की जमीन को समेट दिया जाए और आप उनके जनाजे में शामिल हो। हुजूर ने ख्वाहिश का इजहार किया, इजाजत दी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन को समेटा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत माविया बिन माविया अल-लैस अल-मुज़नी की जनाजे की नमाज में शरीक हुए। हुजूर खड़े हुए तो पीछे 2 सफ़े फरिश्तों की लगी थी, जिसमें हर सफ में 70,000 फरिश्ते थे। अल्लाह अकबर। पता क्या चला कि जो सूरह इखलास से मोहब्बत करे, सुबह शाम उसकी तिलावत करे, हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ता है तो अल्लाह उसके जनाजे के लिए शामिल होने के लिए आसमान से फरिश्तों को नाज़िल फरमाता। अब जब जनाजे में फरिश्ते आएंगे तो बताइए क्या घर में रहमत वाले फरिश्ते नहीं आएंगे? आज हम शिकायत करते हैं और देखो कितना पावरफुल सूरा है कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम सुना है अपने गरीब नवाज के खुलफा में से, दिल्ली की सरजमीन पर महरूल शरीफ में आपका मजार शरीफ है। तो आपके पास एक ज़ईफा खातून आई, परेशान थी, तोहफा देने के लिए कुछ नहीं मिला तो अंडा ही एक लेकर आ गया और कहा हुजूर ये छोटा सी तोहफा कबूल फरमाए। और फिर कहने लगी, हुजूर बहुत परेशान हूँ, घर के अंदर फाका चल रहा है। तो जब आपने उसकी रुदात सुनी तो आपने अंडे को लिया जो तोहफा उसने दिया था और आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा और पढ़कर दम किया। देखने वालों ने देखा भी दम करना था
وہ انڈا جو مرغی کا تھا، پلک جھپکتے ہی، پھونک لگتے ہی اللہ نے اس انڈے کو سونے کا بنا دیا۔ آپ نے اس مائی کو دیا اور کہا لے مائی، اس سے تیری پریشانی دور ہو جائے۔ وہ پہنچی اپنے گھر پر، اپنے شوہر کو دکھایا۔ شوہر نے کہا ارے تو ہدیہ دینے کے لیے مرغی کا انڈا لے کر گئی تھی، یہ سونے کا انڈا کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ پڑھا اور دم کیا، پلک جھپکتے ہی یہ سونے کا ہو گیا۔ میں نے پوچھا حضور کیا پڑھا؟ تو کہا مائی میں نے قطب الدین بختیار کاکی کہتے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ جب اس کے شوہر نے اتنا سنا تو کہا اس انڈے سے بیچ اور جتنے بازار میں انڈے آپ سارے انڈے لے کر آتے ہیں۔ جب 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے انڈا سونے کا بنتا ہے تو پھر ایک کیوں؟ سارے انڈے سونے کے بن جائے۔ اور سارے انڈے لائے گئے، میاں بیوی بیٹھ گئے۔ شوہر نے بیوی سے کہا تو بھی پڑھ میں بھی پڑھتا ہوں۔ اب 3 مرتبہ نہیں 3000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، لیکن انڈا سونے کا بننا تو دور کی بات، انڈا سنہری بھی بننے کے لیے تیار ہے۔ پریشان ہو گئے کہ سرکار نے پڑھا قطب الدین پاک میں تو 3 مرتبہ پڑھا تو مرغی کا انڈا سونے کا، اور ہم رات بھر پڑھ رہے ہیں تو کلر بھی بدلنے کو تیار ہے۔ صبح اٹھ کر گئے کہ حضور غلطی ہو گئی، وہ انڈا جو آپ نے سونے کا دیا ہم نے اس انڈے کو بیچ کر سارے انڈے خرید لیے۔ اللہ اکبر، لیکن حضور بات سمجھ میں نہیں، آپ نے 3 مرتبہ پڑھا تو مرغی کا انڈا سونے کا ہو گیا، ہم پوری رات پڑھے سونے کا تو دور یہ سنہری کلر کا بھی نہیں ہوا، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو آپ مسکرا کر فرماتے ہیں یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ تیرا پڑھنا اور ہے، میرا پڑھنا اور ہے۔ اگر تو بھی اخلاص کے ساتھ پڑھتا، میں نے اپنے لیے سونا بنانے کے لیے نہیں پڑھا، میں نے تیری مدد ہو جائے اس لیے پڑھا، میں نے اخلاص کے ساتھ پڑھا تو اللہ نے مرغی کے انڈے کو بھی سونے کا بنا دیا۔ اور تو سونا حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ جانتے ہو ایک صحابی حضور کے پاس حاضر آئے اور فاقے کی شکایت کی، تندرستی کی شکایت کی، کام کاج میں جو ہے برکت نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں حضور سے شکایت کی کہ حضور پریشانی کا عالم ہے۔ تو حضور نے کیا تعلیم دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سب کو سلام کرو۔ ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ بیزی لوگ ہیں، بات کرتے ہوئے موبائل پر گھر میں آتے ہیں اور آتے ہیں تو دیکھتے ہیں سامنے بچے تو پھر کہتے ہیں میں کیوں سلام کروں، سامنے میری بیوی ہے میں کیوں سلام کروں، سامنے مجھ سے چھوٹے لوگ ہیں میں کیوں سلام کروں، جبکہ سب کو پتا ہے کہ پہلے سلام کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت مبارکہ۔ یہ مت دیکھو سامنے بیوی ہے بچے ہیں کون ہے، یہ دیکھو کہ پہلے میں سلام کروں گا تو اللہ مجھے سنت پر عمل کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو پہلے سلام کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو اے میرے صحابی تم مجھ پر درود و سلام پڑھ لینا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اور پھر تم سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، اور فرمایا اللہ اکبر کہ پھر دیکھو اس عمل کی وجہ سے اللہ گھر میں روزی روزگار میں کیسی برکتیں عطا فرماتا۔ اور بزرگان دین تو اس پر اتنا یقین رکھتے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے کہ گھر میں آئے تو گھر والوں کو سلام کرے، گھر میں کوئی نہیں تھا تو حضور کو سلام کرے، اور پابندی کے ساتھ پھر وہ جو گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، یہ دعا بھی پڑھے کہ اللہ میں تجھ سے باہر اور اندر آنے کی خیر برکت چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اور پھر سورۃ الاخلاص پڑھے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں اگر گھر کا دروازہ بند بھی ہوگا نا تو دروازہ توڑ کر اللہ تمہارے گھر میں روزی کو داخل فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمائے گا جو یہ عمل کرے گا صرف اس کے گھر میں نہیں، اللہ اڑوس پڑوس والوں کے گھر میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی پابندی کی کوشش کریں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک صحابی کو دیکھا ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھے، چلتے پھرتے بھی سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ تو پوچھا ان سے حضور نے کہ اتنا سورہ اخلاص کیوں؟ تو عرض کرتے حضور مجھے اس سورہ سے محبت، کیوں؟ اس میں اللہ کی وحدانیت کا بیان، اس میں اللہ کی صفات کا بیان۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو پھر حضور نے بھی فرمایا تم جانتے ہو کہ اس کی برکت سے تم کو کیا ملنے والا ہے، تمہارا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، کہ تم اس میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے،
اور یہ سورۃ الاخلاص ہے، اسی لیے تم اس کی تلاوت کرتے ہو، اور اللہ کی صفات کا بیان ہے اس لیے تم اس سے محبت کرتے ہو، اور اسی لیے تم اللہ سے محبت، اللہ کی محبت میں ڈوب کر یہ پڑھتے ہو۔ سنو، تم اس کی محبت میں ڈوب کر یہ تلاوت کرتے ہو اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ بھی اس سورے کی نسبت سے تم سے محبت کرتا ہے، اور اپنی محبت کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہم اس سورے سے محبت کریں، اللہ توفیق دے تو ہر نماز میں یہ سورہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو پابندی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اس سورے کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے قرآن شریف پڑھیں تو پھر اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں۔ آج ہم لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کی شان میں بے ادبی ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ دیکھیے لاشعوری بنیاد پر بالقصد جو ہے ہم جس طرح اپنے اللہ کو پکارنا چاہیے، جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، ہم نہیں کرتے۔ مجھے بتائیے کیا آج غیروں کے ساتھ اور کم علم والوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہم کبھی کبھی یہ نہیں کہتے معاذ اللہ کہ وہ اوپر والا ہے، وہ جو کرے گا ٹھیک کرے گا؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر کہتے ہیں مولانا آپ کو کیا معلوم، آپ تو مبلغ لوگوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا غیر مسلموں کے ساتھ۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ یا پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو کیا معاذ اللہ اپنے رب کی شان میں یہ جملہ استعمال کرو گے؟ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، ایک مثال کے ذریعے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھڑے تھے گلی کے، آپ کی بیوی نے اپنے بچے سے کہا، آپ کے بیٹے سے، کہ بیٹا باہر ابا کھڑے، جا کے بلا کر آ۔ بچہ دوڑ کر آیا اور اس نے سلام کیا، السلام علیکم ابا حضور، ابا جی آپ کو گھر میں امی بلا رہے ہیں، ذرا آ جائیے نا۔ جب وہ پلٹ کر جائے گا لوگ بولیں گے یار بہت اچھا بچہ ہے میرا، پہلے سلام کیا، اتنی محبت سے کہا ابا جی، ابا حضور آپ کو امی بلا رہے ہیں۔ لوگ بھی خوش، آپ کا بھی کالر ٹائپ کہ یار میری وائف نے اور میں نے بچے کو تھوڑی تربیت کیا کی، آج لوگ میری تعریف کریں۔ لیکن اسی کی جگہ آپ کا بچہ آیا اور آپ سے کہے باپ امی بلا رہی، اتنا کہہ کر چلے جائے، اتنا کہہ کر بچہ چلے جائے، آپ کسی کے کہنے کا انتظار نہیں کریں، آپ کی گردن شرم سے جھکے گی کہ گھر میں جو معاملات تھے باہر بھی نظر آئے۔ جبکہ ابا، پتا جی، فادر، ابو، باپ، یہ سب ایک ہی کو بولتے ہیں۔ ابا باپ کو ہی کہتے ہیں اور باپ ہی ابا ہے، لیکن بے ادبی ہے مسلمانوں اگر ہمارا بچہ ابا کی جگہ باپ کہے تو ہم ناراض ہوتے ہیں۔ بتائیے میرے اللہ کے کتنے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ہوتے ہوئے ہم معاذ اللہ اس کو جان بوجھ کر اوپر والا کہیں تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ اسی لیے اپنے رب کو اس کی اس میں ذاتی اس کا جو نام ہے اور اس کی صفات والا نام ہے تو اس نام سے پکارو، اس کو رحمان کہو، رحیم کہو، اس کو مالک کہو، اس کو قدوس کہو، اس کو سبحان کہو، اس کو رزاق کہو، اس کو مجیب الدعوات کہو، علیم کہو، علی کہو، اللہ اکبر۔ جب اس کو اس کے نام سے پکارو گے اور دیکھو پھر بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ صبح میں خاص کام سے جا رہا ہوں، اسکول کالج کے ایڈمیشن کے لیے، ایک نئی بزنس ڈیلنگ کے لیے، اور اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے، تو فرمایا گیا وہ 100 مرتبہ پڑھے یا عزیزو کا ورد کرتے ہوئے جائے، جس نیک کام کے لیے جا رہا ہے اللہ اس کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن ہم اپنے رب کو نہیں پہچان پا رہے مسلمانوں، اسی لیے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ سورۃ الاخلاص 114 میں 112 نمبر کا سورہ، اس کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو اس کا ترجمہ بھی یاد کرائیں تاکہ وہ دنیا کی کسی کانوینٹ میں نہیں کسی بھی اسکول میں جائیں۔ میں گھر میں جاتا تھا بچے کو ٹیوشن پڑھاتے تو وہ بلڈنگ ایسی تھی جہاں 98% غیر مسلم رہتے، 1-2 گھر مسلمان کے ہوں گے 100 میں۔ تو اس بچے سے میں نے صرف اس کو سمجھانے کے لیے کہ بیٹا آپ اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں، ہم موبائل کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، بریانی کیسی بنتی ہے یہ جانتے ہیں، کون سا کپڑا کہاں ملتا ہے یہ جانتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اپنے رب کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟
اب دیکھیے میں نے اس بچے سے پوچھا 8ویں میں پڑھنے والا بچہ کہ بیٹا تم اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہو، سوچو تھوڑا بتاؤ. تو اب ایسے ماحول میں بچہ پلا بڑا کہ اسکول میں گیا تو اس کو مدر میری کا جیزس کرائسٹ کا اسٹیچو دکھا، بلڈنگ کے اندر غیر مسلموں کے تہوار میں مورتی دکھے، تو اب اس کو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ غیر مسلموں کا خدا، یہ کرسچنوں کا خدا. تو اس کے دماغ میں یہی تصور تھا معاذ اللہ کہ ہمارا بھی اللہ کو دکھنے میں ایسا ہی تھا. مسلمانوں، اب ہمارے بچوں کو ہم نہیں بتائیں گے اپنے رب کے بارے میں تو پھر کون بتائے گا؟ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم شب معراج سے واپس لوٹے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ منزل جو تھی کعبہ قوسین او ادنا، کہ اتنے قریب سے آپ کو رب کا دیدار ہوا کہ ایک تیر کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا، حضور آپ نے رب کو دیکھا، تو حضور یہ بتائیے اللہ دکھنے میں کیسا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کوئی مثال ہو تو دو نا کہ اللہ دکھنے میں ایسا ہے. یہ بچوں کو کون بتائے گا، کون سیکھے گا؟ ہم اگر معاذ اللہ اللہ کو کہیں گے اوپر والا تو پھر بچہ بھی ابا کو دیکھ کر کہے گا وہی اوپر والا نا. تو معاذ اللہ ایسے جملوں سے بچو اور اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرو. اور مضبوط کیسے کرو گے؟ اس سورے سے محبت کرو. ہر نماز میں کوشش کرو کہ یہ سورہ آ جائے، یہ سورہ سے محبت ہوگی، اس کو سمجھ کر پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم کو سورۃ الاخلاص کے ذریعے کیا پیغام پہنچایا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سورے سے اللہ ہم سب کو بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں میں اس سورے کو کثرت کے ساتھ صبح شام اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھو اس سے بڑی فضیلت مجھے نہیں نظر آتی کہ 3 بار پڑھو، 4 4 4 12 آیتیں پڑھ لو 3 بار کر کے تو ایک ختم قرآن شریف کا ثواب. تو پھر اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ تو اس سورے کو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو جو پڑھنے کا طریقہ بتایا نا، تو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کہا. جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ یہ ترتیل کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہوا ترتیل، ترتیل یہ ہے تجوید الحروف معرفت الحقوق، کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا. پڑھ کر برکت نہیں مل رہی، ورنہ اس صحابی نے پڑھا، سلام کیا اور گھر میں آ کے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کیا. ان کے گھر میں تو چھوڑ دو، اس پڑھنے کی برکت سے اللہ نے پڑوس میں جتنے گھر تھے سب میں برکتیں عطا فرمائی. لیکن ہم جیسی مرضی ویسا قرآن پڑھ رہے ہیں. لیکن سنی دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے ہم پوری زندگی میں 10 نہیں 1 قرآن شریف ختم کریں، لیکن صحیح طریقے سے ختم کریں، صحیح طریقے سے پڑھیں، تجوید کے ساتھ، کہاں وقف کرنا اس کے ساتھ. اور اسی کو عام کرنے کے لیے ہماری قادریہ مسجد کے پاس جو مدرسہ ہے تعلیم بالغاہ، یعنی بڑے لوگ جو ہیں جن کی عمر بڑی ہے، رات میں ان کے لیے بیچ ہے، آپ اس میں شامل ہو اور اپنے بچوں کو سنی دعوت اسلامی کے مکتب کے ساتھ بیٹھے. یقین جانے 200-250 بچوں کو اچھا قرآن سکھانے کے لیے ہمارے یہاں 5 لوگ ہیں، 5 لوگ، اور اس پر غور اور فکر ہوتا ہے کہ بچوں کو کیسے ہم تعلیم یافتہ بنائیں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگوں کو ارجنٹ ایک میٹنگ میں بھی پہنچنا ہے اور اس سے پہلے ایک صدقہ جاریہ والا کام